وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی نے ایک انسان کی ضرورتیں دوسرے انسان کے ساتھ مربوط کر دی ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو کسی سے مدد نہ لیا ہو، جس نے کسی سے سہارا نہ لیا ہو۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے انسان، اس نے ایک دوسرے سے مدد ضرور لی ہے۔ ہر انسان اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا آج تک پیدا ہوا ہی نہیں جس نے کسی دوسرے سے مدد نہ لی ہو۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی ماں سہارا بنتی ہے، باپ سہارا بنتا ہے۔ انگلیاں پکڑ کر وہ چلنا سیکھتا ہے۔ کھانے کھانے میں وہ ایک ایک دانے اور ایک ایک لقمے کو منہ تک پہنچنے کے لیے دوسرے کی مدد کا انتظار کرتا ہے۔ جب بیمار ہوا تو علاج معالجے میں اور ایک دوسرے کی جگہ پر جانے میں وہ دوسرے کے سہارے کا انتظار کرتا ہے۔ جسمانی کوئی چیز، کپڑا ہے، جوتا ہے، چپل ہے، وہ اگر ٹوٹ جائے تو دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جوان ہو گیا، شادی کی ضرورت ہے تو شادی میں بھی اسے گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تنے تنہا ایک آدمی اپنی شادی نہیں کر سکتا، اس کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر گھر بنایا، گھر بناتے وقت تو بہت سے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، مزدور کی ضرورت پڑتی ہے، مستری کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرض مانگنے کے لیے اپنے دوست احباب رشتہ دار کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو گھر بنانے کے وقت میں بھی انسان بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ آخری وقت انسان مر گیا، جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ جنازہ خود بخود قبر کے اندر نہیں جا سکتا۔ اس جنازے کو غسل دیا جائے گا، قبرستان تک لے جایا جائے گا،
رکھا جائے گا تو انسان پیدائش سے لے کر قبر کے اندر جانے تک وہ ہر قدم پر ایک دوسرے کی ضرورت کا، ایک دوسرے کی مدد کا منتظر رہتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے، وہ خواہش مند رہتا ہے کہ میری مدد کی جائے گی، مجھے سہارا دیا جائے گا۔ تو یہ انسان سراپا ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایک دوسرے کے بغیر یہ ادھورا ہے۔ انسان اگر یہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں تنے تنہا کچھ نہیں ہوں، ایک مٹی کا ڈلا ہے، جسے چاہا جہاں چاہا وہ اسے پھینک سکتا ہے، لڑکا سکتا ہے۔ ایک انسان کی حقیقت یہی ہے کہ بغیر کسی دوسرے کے سہارے کے وہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان پیدائش سے لے کر قبر کے اندر جانے تک ایک دوسرے کی مدد کا منتظر رہتا ہے، ایک دوسرے کے سہارے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی محبت اس انسان کے ساتھ کیسی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا سہارا بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سہارے کو، اس مدد کو اور اس خیر خواہی کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، ہمارے لیے نیکی اور صدقے کا ثواب بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے پچھلے جمعہ صدقات کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو خراب نہ کرو، اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو باطل نہ کرو، خراب نہ کرو۔ کیسے؟ احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف پہنچا کر۔ اگر آپ نے کوئی صدقہ کیا ہے، کسی پر احسان کیا ہے، تو احسان کو جتلانا، یعنی یہ بار بار ان کو یاد دلانا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا تھا، میں نے تمہاری مدد کی تھی، یہ احسان جتلانا اور احسان کو یاد دلانا اور اسے شرم دلانا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی نیکیاں برباد نہ کرو، صدقات برباد نہ کرو، احسان جتلانے سے تمہارے صدقات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ پچھلے جمعہ کی بات تھی۔ آج آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کو نہیں کہتے کہ آپ نے کسی فقیر کو کچھ مال دے دیا، کچھ پیسے دے دیے، وہی صدقہ ہے۔ صدقہ ایک عام لفظ ہے، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اب یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ صبح سے شام تک آپ جتنا نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ بنا دے گا۔ بلکہ آپ نے بارہا حدیث پاک میں سنا ہے کہ صدقہ اتنا عام ہے کہ آپ اگر کسی سے مسکرا کر ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے، آپ کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں، ایک مسلمان آیا، سلام کیا اور ہنستے ہوئے چہرے سے آپ سے ملا ہے، تو آپ کے لیے اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی ان کا استقبال ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کریں، ان سے آپ ہنستے ہوئے چہرے سے ملیں۔ یہ صدقہ ہے، بغیر پیسہ خرچ کیے آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا، مسکراتے ہوئے کسی سے ملاقات کرنا، یہ صدقہ ہے۔ پیسہ خرچ کرنے سے اگر آپ کا دل رو رہا ہے کہ میں اگر یہ پیسہ خرچ کروں گا تو میرے پاس پیسے نہیں رہیں گے، تو نہ پیسے خرچ کرو، ایسے تو صدقہ کے ثواب کما لو کہ انسان ایک دوسرے سے جب ملے تو ہنستے ہوئے چہرے سے ملے۔ اور اس کو عام کیا گیا، جیسے مثال کے طور پر اس زمانے کی بات ہے، اگر آپ نے اپنے پڑوس کے برتن میں پانی اپنے ڈول سے بھر دیا، اس زمانے میں بوڑی ہوا کرتے تھے، کنواں ہوا ہوتا تھا، کنواں
جس سے ڈول اور رسی سے پانی نکالا جاتا ہے، ابھی بھی بوڑی اور کنویں ہیں کھیڑوں کے اندر، تو اگر کوئی شخص اپنے ڈول اور اپنی رسی سے کسی پڑوس کا برتن پانی بھر دیا وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر یہ سسٹم ابھی نہیں ہے شہروں میں تو کم سے کم آپ جب پانی پکڑتے ہیں، موٹر لگایا یا پائپ آپ نے لگایا ہوا ہے اور پانی پکڑ رہے ہیں، تو اسی سے اگر آپ نے پڑوس کے برتن کو بھر دیا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ملی ہے اس کو ہٹا دیں یہ بھی صدقہ ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ صدقہ جو لفظ ہے تمام نیک کاموں کو شامل ہے، کوئی بھی آپ نیک کام کریں گے صدقے کا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقات کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اگر آپ نے نیکی جمع کی ہے، نیکی کی تھیلی آپ کے پاس ہے، تو آپ اس بیگ کو، اس تھیلی کو، اس بالٹی کو روزن مت ڈالیں۔ اگر آپ نے کسی برتن میں پانی جمع کر کے رکھا ہے تو وہ پانی وہاں کب محفوظ رہے گا؟ جبکہ وہ برتن ہر طرف سے محفوظ ہو۔ اگر اس برتن میں سوراخ ہو گیا، اگر اس برتن میں روزن ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کتنا بھی پانی ہوگا وہ ایک ایک قطرے سے کم ہوتے 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 ختم ہو جائے گا۔ تو یہی حال ہے ہمارا کہ ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، بہت صدقات کرتے ہیں، بہت خیرات کرتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے نام اعمال کے صندوق میں اگر ہم نے روزن کر لیا ہے، نام اعمال کے صندوق میں اگر ہم نے سوراخ کر لیا ہے، اور وہ سوراخ یہی ہے کہ ہم نے اگر کوئی نیک کام کیا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، تو میں نے ان کو تانا دے دیا، میں نے احسان جتلا دیا، یا ہم نے ان کو کبھی تکلیف دے دی، تو ان چیزوں کی وجہ سے نام اعمال سے نیکیاں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اپنے صدقات کو ختم نہ کرو، خراب نہ کرو، اور خراب ہونے کے جو طریقے ہو سکتے تھے وہ اللہ نے فرما دیا۔ تو صدقہ یہ عام ہے، جو پیسہ خرچ کرتے ہیں غریبوں کو دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اگر کسی مسلمان سے ہنس کر ملاقات کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ اتنا آسان صدقہ ہے، کسی سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا، کسی سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا، یہ بہت آسان ہے، کوئی خرچ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سے منحوس چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہوئے ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، اندر سے غرور، گھمنڈ، میں کیوں ان سے مسکرا کر ملوں گا، میں کیوں ان سے ہنس کر ملوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب کسی سے ملاقات فرماتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ان کے ہاتھ کو لے لیتے، چہرے کو مسکراتے ہوئے اپنے پورے سینے کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے آپ ملاقات فرماتے، اور جب تک سامنے والا آپ سے جدا نہ ہونا چاہتا اس وقت تک آپ ان کے ہاتھ کو پکڑے رہتے۔ خدا کی قسم، ہم تو اپنے باپ سے ایسے نہیں ملتے، ہم تو اپنے بھائی سے ایسے نہیں ملتے۔ اتنی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے ملا کرتے ہیں کہ جب تک سامنے والا آپ سے جدا نہ ہونا چاہتا اس وقت تک آپ اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں رکھے رہتے، ان کی طرف پورے سینے کے ساتھ متوجہ ہوتے اور مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات فرماتے۔ بلکہ میں بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ ایک مرتبہ مجمع میں کسی صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بتایا کہ میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ ان کے بعد آپ کن سے محبت کرتے ہیں؟
تو بتایا کہ عمر سے محبت کرتا ہوں۔ بہرحال ترتیب سے 1 2 3 نام لیے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ جن صاحب نے سوال کیا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے بہت چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپنا نام سننا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی بات بتا دی کہ میں تو ابو بکر کو چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر صحابی اپنے بارے میں ایسا سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کا کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے 4 بیٹے ہوں، 4 بیٹیاں ہوں، اور ہر بیٹا اور ہر بیٹی یہ دعویٰ کرے کہ ابو مجھے بہت زیادہ چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یقیناً وہ باپ بڑا باکمال ہوگا جو اپنے سارے بچوں میں اس طرح سے محبوبیت رکھتا ہے کہ ہر بچہ اپنے باپ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ سب سے چہرے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملا کرتے تھے، اور یہ وہ نسخہ کیمیا ہے۔ اگر کوئی کتنا بھی دشمن ہو، آپ ان سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کریں، آپ ان کا مسکراتے ہوئے چہرے سے ویلکم کریں، خدا کی قسم پتھر دل بھی موم ہو جائے گا اور وہ آپ کے قدموں پر گر جائے گا کہ میں ان کے بارے میں دل میں یہ طرح طرح کے خیالات لاتا ہوں، طرح طرح کے گھٹیا سوچتا ہوں، لیکن یہ تو بہت اچھا انسان ہے، آج تک اس کے چہرے پر کبھی ناگواری ہم نے نہیں دیکھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اس وقت کے لوگوں کے دلوں کو ایسے ہی فتح فرمایا۔ آپ اپنے اخلاق کریمانہ سے اسلام کو ترویج دیتے رہے، تلوار کی ضرورت نہیں پڑی، اخلاق کے ذریعے سے ان کو زیر کیا اور ان کے قلوب آپ کے قدموں پر پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ایک دوسرے سے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دل روٹے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، تب محبت کا ماحول پیدا ہوگا، دلوں کے اندر الفتیں پیدا ہوں گی اور نیکیوں کا ماحول پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، صدقہ ایک عام ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، کسی کے ساتھ نیکی کرو اس کو بھول جاؤ، کسی کے ساتھ بھلائی کرو ذہن سے ختم کر دو، یہاں نہیں تو اللہ کے پاس وہ نیکیاں آپ کو مل کر رہیں گی، یہاں بھی اس کا بدلہ مل سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو محسوس نہیں ہوا، اللہ بدلہ دیتا ہے، لیکن اگر آپ کو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے، احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے۔ اگر دنیا میں آپ کو محسوس نہیں ہوا تو آخرت میں ذخیرہ آخرت بنا ہوا ہے، وہ پکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ آپ نیکی کر کے دیکھیں، صدقہ کر کے دیکھیں، خدا کی عزت و جلالت کی قسم اپنے سر کی آنکھوں سے آپ محسوس کریں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ عورت ایک مرتبہ اپنے بچے کو گود میں لے کر گزر رہی تھی، جنگل راستے میں پڑ گیا، تو جنگل ویران ہے، انسانوں کا نام و نشان نہیں ہے، وہ راستے سے گزر رہی تھی، کہیں جا رہی تھی، اچانک ایک بھیڑیا سامنے سے آتا ہے، اور بھیڑیے کو دیکھتے ہی عورت نرم دل کی ہوتی ہے، کمزور دل کی ہوتی ہے، جیسے ہی بھیڑیے کو دیکھا اور بھیڑیا عورت کی طرف جب آنے لگا اور عورت پر جب بھیڑیے نے حملہ کیا تو عورت بیچاری کمزور دل کی، وہ گھبرا گئی اور بچہ اس کی گود سے نیچے گر گیا۔ اب بھیڑیا کیا چاہتا تھا؟ وہی چاہتا تھا
اگر عورت بچے کو نہ چھوڑتی یا بچہ نیچے نہ گرا ہوتا تو عورت پہ حملہ کرتا، لیکن اتفاق سے عورت کے ہاتھ سے بچہ نیچے گر گیا۔ اب اس بھیڑیے نے بچے کو اپنے منہ کے پنجے میں اور داڑھوں کے نیچے دبا دیا، وہ جانے لگا۔ تو ایک عورت کا دل نرم بھی ہے اور سخت بھی ہے، اسی دل کی تڑپ نے آب زمزم کو نمودار کیا تھا، اسی دل کی تڑپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ جو آپ نے قربانی کا واقعہ دیکھا پڑھا، وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دل کی تڑپ کی اور دل کی پکار کی وہ آواز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حجاج کرام کے لیے لازم بنا دیا۔ آب زمزم اسی حاجرہ کے دل کی تڑپ کی آواز کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال عورت کے دل میں جو درد ہوا ہے اور اس درد کے نتیجے میں جو حضرت اس عورت کے دل سے جو آواز نکلی، اللہ تعالیٰ کے عرش میں وہ آواز پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً انتظام کیا۔ عورت کا بچہ بھیڑیے کے منہ میں ہے، بھیڑیا جا رہا تھا، بھاگا ہوا جا رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ میرا شکار مل گیا، میرا لقمہ مل گیا، لیکن اچانک ایک درخت کی آڑ میں ایک نوجوان، ہٹا کٹا نوجوان اچانک نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بھیڑیا اس نوجوان کو دیکھ کر گھبرا کر اس کے پنجے سے وہ بچہ چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ اس نوجوان نے بچے کو اٹھایا، عورت کے حوالے کر دیا اور وہ مرد جانے لگا۔ وہ عورت سوچنے لگی کہ یا اللہ، اس جنگل میں کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، یہ اچانک یہ نوجوان کون آیا جس نے میرے بچے کی جان بچائی اور میری مدد کی ہے؟ عورت نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ یہاں کیسے آئے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے اور میں نے مدد کی ہے۔ یاد کرو اس دن۔ اب یہ واقعہ یہاں سے آپ کو سوچنا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ایک دن یاد کرو جس دن تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی اور اسی درمیان میں تمہارے دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس نے آواز دی کہ اللہ کے نام پر ایک روٹی کا ٹکڑا دے دو، اور تم کھانا کھا رہی تھی، تیرے ہاتھ میں لقمہ تھا، وہی آخری لقمہ تھا تیرے گھر میں، تیرے دسترخوان پر اس آخری لقمے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس فقیر نے جب آواز دی تو تم کھانا چاہ رہی تھی، لیکن فقیر کی آواز کو سن کر تم نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو اب دوسرا کچھ ہے نہیں، تو تم نے اپنے اس لقمے کو اس فقیر کے حوالے کر دیا۔ اے عورت، جس طرح تو نے اپنے منہ کے لقمے کو فقیر کے حوالے کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے شیر کے لقمے کو نکال کر تیرے گود میں تیرے بچے کو دے دیا ہے۔ تو یہ صدقے کا اثر ہے، صدقے کا نتیجہ ہے۔ آپ جو بھی کریں گے دنیا میں بھی ظاہر ہوگا، دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ آخرت میں کیسے ملے گا یہ بھی واقعہ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم میں حساب و کتاب چل رہا ہوگا۔ جہنم اور جنت کے درمیان میں میدان محشر میں سوال و جواب ہو رہا ہوگا۔ جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی، جہنمیوں کی صف بنی ہوئی ہوگی، سب ایک لائن سے کھڑے ہوں گے، ایک اور ایک طرف جنتیوں کی لائن لگی ہوگی۔ تو ایک جہنمی شخص اس لائن میں کھڑا ہوا، ایک جہنمی شخص ایک جنتی شخص کو پہچان کر بولے گا کہ اے اللہ والے، تم میری سفارش کر دو، اللہ کے سامنے میری سفارش کر دو، ریکویسٹ کر دو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ جنتی آدمی کہے گا کہ میں تو آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کون ہیں، میں آپ کی سفارش کیوں کروں گا؟ تو وہ جہنمی شخص کہے گا کہ اے اللہ والے، آپ مجھے یاد کریں، آپ دنیا میں جب ایک مرتبہ راستے میں چل رہے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا تھا،
آپ نے وضو کے لیے پانی کے لیے پوچھا تھا اور میں نے پانی دے دیا تھا، آپ پیاسے تھے، پانی مانگا تھا، میں نے پانی پلایا تھا، چنانچہ اس شخص کو، جنتی شخص کو یاد آئے گا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، چنانچہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، یہ شخص دنیا میں اس نے میری مدد کی تھی، اے اللہ آپ میری شفاعت کو، میری سفارش کو قبول کر لیں اور اس شخص کو بھی جنت میں داخل فرما دیں۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، روایت میں ہے کہ صرف پانی پلانا، صرف کپڑا پہنانا یا اور چھوٹے موٹے جو ہم کسی سے کام کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جنتی لوگوں کی سفارش کو قبول کر کے جہنمی لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کام جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے کام جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، قیامت کے دن یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر اگر دنیا میں کوئی نیک کام کرو گے، قیامت کے دن اس کو تم دیکھو گے، اللہ وہاں حاضر کرے گا۔ اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہے، برائی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی وہاں ظاہر کرے گا، سامنے لائے گا اور اس کے سامنے پوچھا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیا ہے یا نہیں۔ میرے دوستو، نئی ایجادات نے ساری اسلامی باریکیاں سمجھا دی ہیں۔ آج کمپیوٹر میں، موبائل میں جو ڈیٹا ہم سیو کر لیتے ہیں، وہ سال ہر سال تک جب تک ہم ڈیلیٹ نہ کریں، وہ ڈیٹا، وہ مواد اس میں محفوظ رہتا ہے۔ جب ایک انسان کی بنائی ہوئی مشین اتنی حفاظت سے ہماری رپورٹ رکھ سکتی ہے، ہمارے ڈیٹے کو محفوظ کر سکتی ہے مشین، تو جس اللہ نے انسان کے دماغ کو بنایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہماری حرکتوں کو وہاں محفوظ نہیں رکھے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے کارناموں کو محفوظ نہیں رکھے گا؟ ساری چیزیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ جو بھی ہم یہاں کالا سفید کریں گے، نیک اور خیر کریں گے، گناہ اور بد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں وہ جواب دینا پڑے گا، اللہ کے پاس اس چیز کو سامنے لایا جائے گا۔ تو اس لیے نیکیاں کمانے کا اور ایک دوسرے سے خیر خواہی کا ماحول بنائیں۔ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا ماحول نہیں بنائیں گے، سماج میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے کرتے رہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا ماحول نہیں بناتے ہیں۔ میرے دوستو، ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی ہے، الخلق عیال اللہ، دنیا میں تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے پردادا کے کنبے والے ہیں، یعنی ان کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ ان کے نواسے ہیں، ان کے پوترے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، رشتے میں جو بھی آئے گا آپ ان کے کنبے کے ہیں۔ تو تمام مخلوق، تمام انسان اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت محبت فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں۔ الحمدللہ مدارس اسلامیہ دھیرے دھیرے کھلنے شروع ہو گئے ہیں، اور مساجد کے اندر جو مکاتب چل رہے تھے وہ مکاتب بھی اوپن ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتے سے مسجد نورانی، اس مسجد میں چلنے والا مکتب بھی شروع ہو جائے گا، اور حسب معمول جس طرح سے آپ اپنے بچوں کو بھیجتے رہے، یہ آپ کے لیے فرض عین ہے۔ آپ جہاں رہتے ہوں، جس مسجد کے قریب آپ کا مکان ہے، جہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے، جہاں آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے، جہاں ماں باپ کے حقوق بتائے جاتے ہیں، جہاں رشتہ داروں کے حقوق بتائے جاتے ہیں، جہاں حلال و حرام کی
سکھائی جاتی ہے، جہاں اسلام اور کفر کے درمیان فرق سمجھایا جاتا ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مرنے سے پہلے اتنی تعلیمات دلا دیں۔ آپ کی موت سے پہلے بینک بیلنس کرنا ضروری نہیں ہے، بچے کے لیے اونچی بلڈنگ بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اتنی تعلیم ضرور دلا دیں۔ میرے دوستو، موتیں اب اس قدر جلدی ہو رہی ہیں، علماء اس قدر جلدی اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ کل میں ایک عالم دین کے پاس بیٹھا تھا، مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے ایک بڑی فکر انگیز بات کی، میں آپ کو وہ آپ کے سامنے بات عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت قریب ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ علماء جلدی انتقال کر جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علماء جلدی انتقال کر جائیں گے، زیادہ تر علماء انتقال کر جائیں گے۔ ابھی 1-2 سال میں اتنے علماء، پوری دنیا سے اتنے علماء انتقال کیے ہیں ابھی 1-2 سال سے، کہ پچھلے 20-25 سالوں میں اتنے انتقال نہیں ہوئے ہوں گے۔ سروے اور رپورٹ کے مطابق 2 سال کے اندر اتنے انتقال ہوئے کہ پچھلے 20-25 سال میں اتنے انتقال نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو علم اٹھانے کی ایک شکل یہ ہے کہ علماء دھیرے انتقال کر جائیں گے، ایک شکل یہ۔ دوسری شکل جو انہوں نے کہی ہے وہ آپ کو سوچنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ علم اٹھنے کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ علماء کے بچے، علماء کی اولاد خود علماء نہیں بنیں گے، علماء کے بچے اس لائن کو چھوڑ کر دوسری لائن میں چلے جائیں گے۔ ایک بزنس مین کا بچہ بزنس مین بنتا ہے، میکینک کا بچہ میکینک بنتا ہے، مستری کا بچہ اپنے باپ کے ہنر کو سیکھتا ہے۔ تو علماء کے بچے بھی علماء بننا چاہیے نا، تاکہ باپ کے پاس جو امانت ہے، باپ کے سینے میں جو وراثت ہے، جو امانت نبوی ہے، وہ اپنے سینے میں منتقل کرے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اب سروے کے مطابق دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی سے 15-20 سال پہلے جو رجحان تھا علماء کے گھروں میں کہ ایک عالم اپنے بچے کو عالم بناتا تھا تاکہ باپ کا علم بیٹے کے اندر چلا جائے، اب وہ رجحان بھی ختم ہو رہا ہے۔ علماء کے بچے علماء نہیں بن رہے ہیں، حافظ کے بچے حافظ نہیں بن رہے ہیں، اس لائن کو چھوڑ کر دوسری لائنوں میں چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ آنکھوں کا دیکھا حال ہے۔ اس لیے آپ مرنے سے پہلے کم سے کم ایک بچے کو ایسا تیار کر لیں کہ وہ آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر کم سے کم فاتحہ تو پڑھ سکے۔ آپ کی موت کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد کم سے کم بیٹا کچھ دیر قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب تو کر سکے۔ اب کوئی کسی کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے پیچھے نیک صالح اولاد کو چھوڑا ہے، انشاءاللہ اس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج پوری دنیا کی نظر مدارس اسلامیہ پر ہے، خانقاہوں پر ہے، اور تیسری چیز جو میں بتانے کے لیے آج کے جمعے کے لیے کہا تھا، وہ تیسری چیز جس پر نظر ہے دشمنوں کی، وہ ہے دعوت و تبلیغ کی جماعت پر۔ چونکہ جو بچے بچپن میں نہیں پڑھ سکے، وہ آخر میں جا کر دعوت و تبلیغ کی لائن سے جوڑ کر وہ اپنے اندر دینداری پیدا کر لیتے ہیں۔ تو دشمنوں کی نظر علماء پر، مدارس اسلامیہ پر، اور تیسری چیز ہے دعوت و تبلیغ کی جماعت پر۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ہمارے لیے بہت بہترین موقع عطا کیا ہے۔ ہم اچھے ملک میں رہتے ہیں کہ یہاں تینوں چیزیں بڑی فراوانی کے ساتھ ہیں۔ علماء کی تعداد بھی بہت ہے، مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا ہوا ہے، اور دعوت و تبلیغ الحمدللہ ہر گلی کوچے میں جہاں جہاں انسان بستا ہے وہاں یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ تو اپنے اندر بھی دینداری پیدا کریں تاکہ ارتداد کی ہوا آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اور آپ اپنے انتقال سے پہلے ایک بچے کو کم سے کم
ایسا بنا لیں کہ آپ کی قبر پر وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا